وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب یہاں پہ شروع ہو جائیں گے یا علی مدد کہنا شرک ہے، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بیچ میں واو آیا، اسے کہتے ہیں واو حالیہ، کہ میں نے کہا نا سوال کرتے جائیں گے تو جواب ملتا جائے گا۔ رب کیوں؟ کیونکہ رحمان و رحیم، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کی عبادت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب اے خدا عبادت تیری ہی کرتا ہوں، پھر سوال ہے کہ عبادت میں مدد کس سے مانگوں؟ کیونکہ تیری ہی عبادت ہے، اب اس عبادت میں مدد بھی میں نے کس سے مانگنی ہے؟ غیر اللہ سے مانگنی ہے یا اللہ سے مانگنی ہے؟ کہا کہ اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر مدد کو جرنلائز کیا جائے کہ اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر کائنات کی تمام تر اسباب سے انسان کو منقطع ہونا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا مدد کس سے مانگتا ہے؟ ماں سے۔ اسکول جانا ہے مدد کس سے مانگی؟ ڈرائیور سے۔ گھر بنانا ہے مدد کس سے مانگی؟ انجینئر سے۔ بیمار ہوئے مدد کس سے مانگی؟ ڈاکٹر سے۔ ہاں تکویناً تو خدا مدد کر رہا ہے، لیکن زباناً میں کس سے مدد مانگ رہا ہوں؟ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا سر میں درد ہے تو جناب آپ ڈسپرین کھا لیجئے، بخار ہے تو آپ پیناڈول یوز کر لیجئے۔ اب ہاں ہو سکتا ہے کوئی مومن اور کہے کہ اس پیناڈول میں اثر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو اے خدا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ پیناڈول میں اثر ڈال تاکہ میرا بخار ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایتھیسٹ گیا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کہتا ہے خدایا میں تجھے نہیں مانتا، تو اثر ڈال نہ ڈال، میں کھاؤں گا مجھے اثر ہوگا، تو سوال ہے اثر ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ تکویناً خدا نے اس کے اندر اثر رکھا ہوا ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے گولی اثر کرے گی، کیونکہ تکویناً اس کے اندر اثر ہے۔ وہاں پہ اللہ پہ ایمان لانا ضروری نہیں، ہاں عبادت میں اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس عبادت میں وہ مدد تبھی کرے گا جب اس سے مدد مانگو گے۔ یہ واحد چیز ہے جس میں خدا کہتا ہے مانگو تب میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگوں۔ یہاں استعانت کے لیے بولا گیا ہے، جب تک مانگو گے نہیں تب تک خدا مدد کرے گا نہیں۔ اب آگے خود بتاتا ہے پروردگارا میں اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو مدد کیسے مانگوں؟ مکے آ کے مدد مانگوں؟ مدینے آ کے مدد مانگوں؟ کراچی میں آ کے مدد مانگوں؟ عبداللہ شاہ غازی پہ جا کے مدد مانگوں؟ یہ مدد کس جگہ سے مانگوں؟ کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ مدد کا ذریعہ ہے دعا، کہا نا دعا جنت کی کلید کا نام ہے، دعا کنجی ہے جنت کی۔ کہو اہدنا، اے خدا ہمیں ہدایت دے، کس پر؟ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ مولوی بھی یہ دعا مانگے، عام مومن بھی یہ دعا مانگے، مفتی بھی یہ دعا مانگے، کربلا میں ہور بھی یہ دعا مانگے، شمر بھی یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ دیکھیے اہدنا تک شمر بھی آیا، اہدنا تک ہور بھی آیا، اہدنا تک آپ بھی آئے اور میں بھی آیا، لیکن صرف اہدنا تک آنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ اگر ملنی ہوتی تو شمر کو مل جاتی، اگر ملنی ہوتی تو ابن سعد کو مل جاتی، اگر ملنی ہوتی تو خوارج کو مل جاتی، جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، جو نماز شب بھی پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہم سب کو ہدایت دے۔ کہ آج پورا مسلم معاشرہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ خدا ہم کو ہدایت دے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو ہدایت مل کیوں نہیں رہی؟ اہدنا کہنے کے بعد یہ قاتل حسین کیوں بنا؟ اہدنا کہنے کے بعد سکینہ کو تماچے کیوں مار رہا تھا؟ اہدنا کہنے کے بعد علی کے سر پہ ضربت کیوں ماری؟ اہدنا کہنے کے بعد حسن کے جنازے پہ تیر کیوں چلائے؟ اہدنا کہنے کے بعد یہ مسلمان ظلم کیوں کرتا ہے؟ اہدنا کہنے کے بعد یہ پورے معاشرے کو لوٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ صرف اہدنا تک نہیں آنا، آگے بھی بڑھنا ہے۔ اے خدا ہم کو ہدایت دے، کس پر؟ سیدھے راستے پر۔
پروردگارا کیا اس راستے کا کوئی رول ماڈل بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آج پورے کراچی میں نکل جائیے، کسی بھی گلی میں کسی مسلمان کو پکڑ لیجئے، جناب آپ سیدھے راستے پر ہیں، کہے گا الحمدللہ میں بریلوی ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ دوسرے سے پوچھیے آپ سیدھے راستے پر ہیں، الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ کسی اور سے پوچھیے آپ سیدھے راستے پر، الحمدللہ میں شیعہ ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ کسی اور سے آپ سیدھے راستے پر ہیں، الحمدللہ میں دیوبند ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں۔ کوئی ملے گا جو کہے گا کہ جناب ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ ہر تیسرا بندہ یہ بولتا ہے میں سیدھے راستے پر، میں سیدھے راستے پر۔ خدایا تو کوئی روڈ ماڈل تو بتا کہ میں پتہ لگا سکوں کہ سیدھے پر کون ہے اور ٹیڑھے پر کون ہے۔ کہ اہدنا الصراط المستقیم، رول ماڈل بتاتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہر ہیرے غیرے کا راستہ نہیں، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ دیکھیے جب اجتماعی جملے آتے ہیں، پلولر جملہ آتا ہے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جب کہا نا ایاک نعبد، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اگر ہر مدد اس میں آ گئی تو پھر آپ تکوین اور تشریح کے چکر میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ تکویناً مانگو نہ مانگو وہ دیتا ہے، یہ تشریح کی مدد ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کے راستے پہ جن پہ اپنی نعمتوں کو نازل کیا، تو سوال ہے کون سے نعمت والے، تکوین والے یا تشریح والے؟ تکویناً نعمت گدھے پر بھی ہے، تکویناً نعمت شہد کی مکھی اور چوٹی پر بھی ہے، تکویناً نعمت مکھی پر بھی ہے۔ یہ کن نعمت والوں کی باتیں کر رہا ہے؟ کہ ہر نعمت والا؟ تو پھر اس مسجد میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو، تو کیا میں ان سب کے راستے پہ چلوں؟ کیا ٹرمپ پہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کیا نمرود پہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کیا قارون پہ اللہ کی نعمت نہیں؟ ہر وہ بندہ جو اس کائنات میں سانس لے رہا ہے، اصلاً وجود رکھتا ہے، خود وجود اللہ کی نعمت ہے، کہ تجھے عدم سے وجود ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تم ہو، یہ ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ تو کوئی ایسا وجود نہیں جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو۔ کیا خدایا میں کس کے راستے پر چلوں؟ پھر سوال جب بناؤ گے تو جواب خدا خود دے گا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون سے نعمت والے؟ کیا ہر نعمت والا؟ نعمت والے میں فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، قارون بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے۔ کہ نہیں، ہر نعمت والا نہیں۔ کون نعمت والا؟ کہ غیر المغضوب علیہم والضالین، وہ نعمت والے جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ آج آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے نا، ایک بندہ حکومت پہ آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے وزیر اعظم بنا دیا۔ کوئی مالدار پیسے والا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ نے مال دیا ہے۔ تو بھائی مال تو قارون کو بھی ملا، حکومت تو فرعون کو بھی ملی۔ یہ نعمت نہیں ہے جسے تم نعمت سمجھ رہے ہو۔ یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ نعمت مادی نہیں، نعمت ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے، نعمت معنویت کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ان کے راستے پر جن پہ تو نے نعمتوں کو نازل کیا، یہ روٹی اور کھانے پینے کی نعمت نہیں، نعمت ہدایت وہ نعمت۔ نشانی یہ ہے کہ میں خدا ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ فرعون کو حکومت دی پر میں غضبناک تھا، قارون کو دولت دی پر میں غضبناک تھا۔ اگر نعمت والا دیکھنا ہے تو آؤ ابراہیم کو دیکھو جس پہ میں غضبناک نہیں تھا۔ والضالین، اور ایسے نعمت والے جو کبھی گمراہ نہ رہے ہوں۔ مسلمان کئیوں کے نام لا سکتے ہیں، لیکن ہم جس کا نام لائیں گے، نہ انہوں نے کبھی خدا کو غضبناک کیا، نہ وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ رہے۔ دلیل یہ ہے جب بھی کسی کا نام آتا ہے تو آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، ایک کے نام کے آنے کے بعد کرم اللہ وجہہ آتا ہے۔ ہم نے کہا جناب یہاں پر بھی رضی اللہ کا رضی اللہ لگا سکتے ہیں، لیکن کرم اللہ صرف اسی کے سامنے لگے گا، کسی اور کے سامنے نہیں لگے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ نعمت والے جو کبھی گمراہ نہ رہے، وہ نعمت والے۔ پھر سورہ نساء میں چلے جائیں، خدا کہتا ہے صالحین، شہداء، نبیین، صدیقین، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسے لوگ جن کے وجود سے صفت صالح
نچھاور ہوتی ہو، تبھی آپ جب 12ویں امام کا ذکر کرتے ہو تو کہتے ہو یا ابا صالح المہدی، اے ابا صالح مہدی ادرکنی۔ صفت نعمت یہ ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہوں اور ایسے ہادی جنہوں نے کبھی اپنے عمل سے خدا کو غضبناک نہیں کیا، ایسے ہادی جو کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلے۔ اور عجیب حدیث نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا، کہا غیر المغضوب علیہم، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا، جس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا سمجھو اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ آج پوری کائنات کے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود وہ وجود ہے جو جسم نہیں رکھتا۔ آپ اگر جاننا چاہیں کہ مولانا غصے میں ہیں یا خوش ہیں تو اثر کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ کوئی ہنسے گا تو کہیں گے خوش ہے، چہرے پہ لالی آئے گی تو کہیں گے غصے میں ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا اس کے غصے کا پتہ کیسے لگاؤں کہ وہ کب غصہ ہوتا ہے، کس پہ غصہ ہوتا ہے؟ تو رسول نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، اگر دیکھنا ہے خدا کس سے راضی ہے تو دیکھو میری بیٹی کس سے راضی ہے، اگر دیکھنا ہے خدا کس سے غضبناک ہے تو دیکھو فاطمہ کس سے غضبناک ہے۔ فرمایا یہ وہ 14 ہیں یا انبیاء ہیں، یہ جس سے راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یہ جس پہ غضبناک ہوں خدا اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو اب کوشش کیا رہی زندگی میں کس کی رضا کے لیے زندگی گزاروں؟ اگر میں نے آل رسول کو راضی کیا تو خدا راضی، ان کی رضا میں اللہ کی رضایت ہے۔ اب جب کربلا کے میدان میں امام حسین یہ کہیں رضاً برضا وتسلیماً لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہے۔ دلیل بھی دے رہے ہیں کیوں اس کی رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے جو تیرا معبود ہو، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی خدا نہیں۔ اب اگر حسین اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اب جو حسین کو راضی کرے گا گویا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو حبیب نے حسین کو راضی کر کے خدا کو راضی کیا، حر نے حسین کو راضی کر کے خدا کو راضی کیا، اور شمر نے حسین کو ناراضی کر کے اللہ کے غضب کو خریدا۔ یزید نے زینب کو تکلیف دے کے اللہ کے غضب کو خریدا۔ تبھی کہا کہ زندگی ایسے گزارو کہ تیرا امام تجھ سے راضی ہو جائے۔ اماموں کے زمانے میں ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی کہ جب دنیا سے جائے تو بس ایک جملہ سن کے جائے، کیونکہ ہم اللہ کی آواز تو نہیں سن پا رہے نا۔ اہل بیت کو کیوں بولا جاتا ہے لسان اللہ؟ اگر یہ کہیں ہم تم سے راضی تو سمجھو خدا نے کہا میں تم سے راضی۔ تو تبھی دنیا سے جاتے جاتے ایک کوشش ہوتی تھی کہ میرا امام مجھے یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوا۔